الأنبياء سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وهذا برهان ثان لموسى عليه السلام وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية الأخرى. اب مفسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی صداقت کے لیے یہ دوسری دلیل عطا فرمائی. ایک تو عصا تھا، یہ دوسری دلیل ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں اپنے جیب میں چھپا لیں، جب باہر نکلے گا روشن ہوگا. یہ بھی ایک نشانی ہے. واضمم يدك إلى جناحك وقال في مكان آخر واضمم إليك جناحك من الذهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. یہ دو دلیلیں ہیں جن کو لے کے فرعون اور اس کی جماعت کے پاس جائیں. وقال مجاہد واضمم يدك إلى جناحك کفک تحت ازدک، یعنی ہاتھ جو ہے نا اپنے اس کے بغل کے نیچے دے دیں. وذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر. جب وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں دے کے نکالتے تو وہ ہاتھ ایسے روشن ہو جاتا ہے جیسے چاند چمک رہا ہو. تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير برس ولا أذن ومن غير شيء. اللہ نے فرمایا یہ ہاتھ جو ہے سفید ہوگا لیکن اس میں کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی. جیسے برس میں آپ بدن سفید ہو جاتا ہے، بلکہ کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، کوئی عیب بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمہاری نبوت کی دلیل بنے گا. قالہ ابن عباس ومجاہد وإكرمة وقتادہ والضحاک وسدی وغیرہم. وقال الحسن البصری اخرجها واللہ کأنها مصباح، ایسے روشن ہوتا تھا جیسے دیا روشن ہو جاتا ہے. فعلم موسیٰ انہ قد لقی ربہ عز وجل. اب یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی میری لقاء جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہی سب کلام اللہ فرما رہے ہیں. ولہذا قال نُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى قال له ربه ادعه فلم يزل يدنيه حتى أصاب ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهب تنه الرعدة وجمع يده في العصا وخضع برأسه وعنقه. اللہ نے حکم فرمایا قریب ہو جاؤ. آپ قریب ہوتے گئے حتیٰ کہ آپ کی پشت جو ہے درخت کے تنے سے لگی. اب آپ کو قرار بھی آ گیا اور خوف جو تھا وہ بھی چلا گیا. اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو عصا بھی پکڑا اور اپنے سر مبارک کو جھکایا، گردن کو بھی جھکایا تواضع کے لیے اللہ کے آگے. اب اللہ نے حکم فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. اذهب الى فرعون ملك مصر.
الذي خرجت فارا منه وهاربا فادعه الى عبادة الله وحده لا شریک له. اب اللہ نے حکم دیا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس جو مصر کا بادشاہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اسی سے تو بھاگے تھے نا مصر سے، اسی فرعون سے ڈر کے آپ مدین کی طرف گئے. اب اللہ نے حکم دیا پھر اسی کے پاس جاؤ، دوبارہ اس کو دعوت دو. فادعوا الی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کو دعوت دو کہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بنائے. وَمُرْهُ فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا يُعَذِّبْهُمْ، اور یہ بھی حکم کرو کہ بنو اسرائیل پہ ظلم نہ کرے، ان کے ساتھ بھلائی کرے. فَإِنَّهُ قَدْ طَغَىٰ وَبَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَنَسِيَ الرَّبَّ الْأَعْلَىٰ. چونکہ فرعون جو ہے وہ سرکش ہو چکا ہے، وہ باغی بن چکا ہے، اور اس نے دنیا کی زندگانی کو آخرت کی زندگانی پہ ترجیح دی ہے، اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے. قال بابر ربهم قال الله لموسى انطلق برسالتي فإنك بسمعي وعيني وإنما يدي وبصري وإني قد ألبستك جنة من سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري. بابر بن ربی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جائیں میرا پیغام لے کر، میں آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں اور آپ کی ہر بات سن بھی رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے، اور میری قدرت اور طاقت بھی تمہارے ساتھ ہے، اور میں نے تم کو ایک ایسا لباس پہنا دیا ہے جس سے کوئی دشمن تم پہ حملہ نہیں کر سکتا ہے. فَأَنْتَ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِّن جُنْدِي، اللہ پاک نے فرمایا تم اکیلے ایک لشکر ہو میرے لشکروں میں سے. بَعَثْتُكَ إِلَىٰ خَلْقٍ ضَعِيفٍ مِّنْ خَلْقِي بَدَرَ نِعْمَتِي وَأَمْنَ مَكْرِي، میں تمہیں ایک ایسی مخلوق کے پاس بھیج رہا ہوں جو کمزور ہیں اور جو میری قدرت کو بھول بیٹھے ہیں، اور نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے وہ تکبر میں پڑ گئے ہیں اور میرے عذاب سے بے غم ہو کے بیٹھے ہیں. وَغَرَّتْهُ الدُّنْيَا عَنِّي حَتَّىٰ جَحَدَ حَقِّي، دنیا کی محبت نے اس کو دھوکے میں رکھا ہے حتیٰ کہ وہ میرے حقوق کی عبادت جو ہے اس کو بھی بھول بیٹھا ہے، بلکہ خود دعویٰ کر بیٹھا کہ انا ربکم الاعلی. وَأَنْكَرَ رُبُوبِيَّتِي وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُنِي، میری ربوبیت کا بھی انکار کیا اور گمان کرتا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا، مجھے پتہ نہیں ہے اس کے حالات کا. فَإِنِّي أُقْسِمُ بِعِزَّتِي لَوْلَا الْقَدْرُ الَّذِي وَزَعَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَلْقِي لَبَطَشْتُ بِهِ بَطْشَ الجَّبَّارِ يَغْضِبُ بِغَضَبِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَالْبِحَارُ. اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک وقت ہوگا، وقت مقرر پر ہی وہ عذاب آئے گا. تو ورنہ میں اس کو ایسے پکڑتا کہ جیسے کہ کسی جبار کی پکڑ ہوتی ہے، اور میرے غضب سے، میری ناراضگی سے آسمان اور زمین اور پہاڑ اور دریا میں غصے میں آ جاتا. فَإِنْ أَمَرْتُ السَّمَاءَ حَسِبَتْهُ، اگر میں آسمانوں کو حکم دیتا تو اوپر سے اس پہ پتھر برساتے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنْ أَمَرْتُ الْأَرْضَ ابْتَلَعَتْهُ، اگر میں زمین کو حکم دوں کہ اس کو نگل جاؤ، زمین نگل جائے گی. فَإِنْ أَمَرْتُ الْجِبَالَ دَمَّرَتْهُ، اگر میں پہاڑوں کو حکم دی کہ تم پتھر برسا کے اس کو ہلاک کر ڈالو تو وہ پتھر برسائیں گے. فَإِنْ أَمَرْتُ الْبِحَارَ غَرَقَتْهُ، اگر میں دریاؤں کو حکم دوں تو اس کو غرق کر دیں گے. وَلَكِنَّهُ هَانَ عَلَيَّ وَسَقَطَ مِنْ عَيْنِي وَسِعَهُ حِلْمِي وَاسْتَغْنَيْتُ بِمَا عِنْدِي وَحَقِّي، لیکن اللہ نے فرمایا میری نظر میں وہ گر چکا ہے، بس میرا ایک حلم ہے کہ میں نے اس کو اتنی جلدی نہیں پکڑا، اس کو مہلت دی ہے. انی انا الغنی لا غنی غیری، میں غنی ہوں، میرے سوا کوئی غنی نہیں. فبلغ رسالتی ودعو الی عبادتی وتوحیدی واخلاصی وذکر ایامی، آپ جا کے میری دعوت دیں اس کو، آپ اس کو میری دعوت دینے کے بعد اس کو پکاریں، اس کو میری عبادت کی دعوت دیں اور میری توحید کی دعوت دیں اور اخلاص کی دعوت دیں. وذکر ایامی، اور اس کو یاد دلائیں. یہ کچھ عورتیں جو ہیں نا یہ کعبے کے الٹ نماز پڑھ رہی ہیں. کوئی بندہ جا کے ان کو سمجھائے کیا کر رہی ہو، کعبہ ادھر ہے تم ادھر نماز پڑھ رہی ہو. ایک آدمی جا کے نماز توڑ دو، تم کعبے کے خلاف نماز پڑھ رہی ہو. کعبہ اس طرف ہے اور آپ پشت کر کے نماز پڑھ رہی ہیں. خدا کا خوف. انا للہ و انا الیہ راجعون.
کسی سے پوچھ لو اگر آدمی کو پتہ نہ ہو، اگر تھوڑا آگے جائیں کعبہ شریف نظر بھی آ جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. وحذرہ نقمتی واسی، اور اس کو میرے عذاب سے ڈراؤ. واخبر انہ لا یکون شیء لغضبی، میرے غضب کے سامنے کوئی چیز طاقت نہیں رکھتی. وقل لہ فیما بین ذلک قولا لینا، لیکن ساری باتیں نرم انداز میں کریں. تو اصولی بات یہ ہے کہ جب دعوت کا کام کیا جائے اس کو نرمی سے کرنا چاہیے، کیونکہ سختی سے کوئی بات نہیں مانتا ہے، قاعدہ ہے. آپ سخت بات کریں گے وہ بھی ضد کرے گا، لیکن اگر آپ اس کو محبت سے اور پیار سے سمجھائیں گے تو وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا. اور میں اللہ یتذکر، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے اور ڈرے اللہ سے. واخبرنی اذا العفو والمغفرۃ اسرع منی الغضب العقوبہ، اور یہ بھی بتا دو کہ اللہ کا رحم کرنا، معاف کرنا جو ہے اللہ کے غضب سے زیادہ جلدی آنے والی معافی ہے. ولا یلونک ما البستم من لباس الدنیا، دنیا کے چکر میں جو کچھ تم پڑ گئے ہو اس کے دھوکے میں نہ رہو. فإن ناصرته بيدي ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني، اس کی پیشانی میرے ہاتھ میں ہے، وہ بول بھی نہیں سکتا، زبان سے لفظ نکال سکتا جب تک کہ میرا حکم نہ ہو. وقل له وجب ربک، اپنے رب کی بات کو مانو. فإنه واسع المغفرہ، اللہ تعالیٰ بڑی بخشش والے ہیں. فقد امحلک 400 سنۃ فی کل عام تبارزہ بالمحاربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 400 سال تک مہلت دی ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس 400 سال میں نافرمانی اور جنگ کر رہے ہو. تصبح وصلبہ وصد عبادہ عن سبیلہ، اور اللہ کے بندوں کو بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو. وَهُوَ يَنزِلُ عَلَيْكَ السَّمَاءَ، حالانکہ اللہ تمہیں بارشیں دیتے ہیں، تمہیں رزق دیتے ہیں، تمہیں نعمتیں عطا فرماتے ہیں. وَيَنبُتُ لَكَ الْأَرْضَ لَمْ تَسْكَنْ وَلَمْ تَحْرَمْ وَلَمْ تَفْتَقِرْ وَلَمْ تَغْلَبْ، اور اللہ تعالی نے تمہیں اتنی مدت تک صحت دی ہے، تمہیں بیماریوں سے بچایا ہے، تمہیں بڑھاپے سے بچایا، کمزوری سے بچایا، محتاجی سے بچایا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَن يُعَجِّلَ لَكَ الْعُقُوبَةَ لَفَعَلَ، اگر اللہ چاہتے کہ تمہیں جلد عذاب دیں تو اللہ دینے پہ قادر ہیں. وَلَكِنَّهُ ذُو أَنَاةٍ وَحِلْمٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ رحمت والے ہیں، حلم والے ہیں، وہ جلدی نہیں پکڑتے. وَجَاهِدْ بِنَفْسِكَ وَأَخِيكَ وَأَنْتُمَا تَعْتَذِرُونَ بِجِهَادِهِ، تم دونوں بھائی جا کے کوشش کرو، اپنی طرف سے دعوت دو. فَإِنِّي لَوْ شِئْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِجُنُودٍ لَا كِبَرَ لَهُ بِهَا لَفَعَلْتُ، اور اگر میں چاہوں کہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں جس کی اس کو طاقت ہی نہ ہو مقابلہ کرنے کی، تو میں قادر ہوں. ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبت نفسه وجموعه أن الفئة القليلة، لیکن میں دکھانا چاہتا ہوں اس ظالم کو جس کو اپنے لشکروں پہ ناز ہے کہ 2 آدمی تمہیں شکست دے سکتے ہیں، تم کس ولا قليل مني تغلب الفئة الكثيرة بإذني، چھوٹی جماعت جو ہے کبھی بڑی جماعت پہ بھی میرے حکم سے غالب آ جاتی ہے. ولا تعجبنكم هذه ولا ما متع به، فرعون کے محلات اور اس کی زینت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. ولا تبت إلى أعينكما، دنیا کی طرف نظر نہ رکھنا. فإنها زهرة الحیات الدنیا وزینة المترفین، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو دنیا کی رونق ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے یہ بڑی عزت والی چیز ہے. وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُزِينَكُمْ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِعَلَمْ فِرْعَوْنَ، اگر میں چاہتا تو میں آپ کو بھی دنیا دے سکتا ہوں، دنیا کی نعمتیں دے سکتا ہوں. لِعَلَمْ فِرْعَوْنَ حِينَ نَظَرِهَا أَنَّ مَغْدَدُ تَعْجُدُ مِنْ سِمَاهُ أُوتِيتُ مَا فَعَلْتُ، اگر میں چاہتا میں آپ کو ایسا لباس دیتا، ایسی طاقت دیتا کہ فرعون دیکھ کر بھی ہاں میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. ولكن يرغب بكم عن ذلك وزيهو عنكما وكذلك افعل باوليائي، لیکن میں اپنے اولیاء کو دنیا کی زینتوں میں نہیں ڈالتا ہوں. اس کے بعد وقدیم ماجرت عادتی بھی ذلك فإني لا أزودهم عن نعيمها وزخارفها، میں ان کو زینت دنیا کی چیزوں سے نہیں وكذلك كما يزيد الرائي الشفيق ابنه مبارك الغرة، جیسے آدمی رائی جو ہے وہ اپنے اونٹ کی حفاظت کرتا ہے، میں بھی اپنے اولیاء کی ان کو دنیا کے قریب بھی نہیں جانے دیتا.
ماذا کل حوان علی ولیکن استقبل نصیبهم فی دار کرامتی. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان کی میری ہاں عزت نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو دنیا میں نہ ملے، سب کا سب ان کو آخرت میں ملے. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَتَزَيَّنُ لِي الْعِبَادَ بِزِينَةٍ أَبْلَغُ فِي مَا عِندِي مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا. میرے نزدیک سب سے بڑی زینت یہ ہے کہ آدمی دنیا کو چھوڑ کے صرف میرا بن جائے. فَإِنَّ زِينَةَ الْمُتَّقِينَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا لِبَاسٌ يَعْرِفُونَ بِهِ. وہ ایسی پھر میں ان کی عزت اور مقام بڑھاتا ہوں کہ ان کے آرام سے خشوع سے لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ اللہ والے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. راتوں کی عبادت کے اثرات جو ہیں ان کے چہرے پہ روشن ہوتے ہیں. اولئک اولیائی حقا حقا، یہ میرے دوست ہیں. فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ وَذَلِّلْ قَلْبَكَ وَلِسَانَكَ. اگر اولیاء اللہ سے، میرے دوستوں سے کبھی ملاقات ہو تو ان کے آگے جھک جانا نرمی میں اور نرم زبان سے بات کرنا. وَعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا أَوْ أَخَافَهُ فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ وَبَادَأَنِي وَأَعْرَضَ نَفْسُهُ عَنِّي إِلَيْهَا وَنَصَرَ شَيْئًا نُصْرَتِ أَوْلِيَائِي. اور یہ بھی جان لو کہ جو میرے دوستوں کی توہین کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، گویا وہ میرے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے اور انہیں مجھے پکارا دعوت دی ہے مقابلے کی، حالانکہ میں سب سے زیادہ جلدی اپنے اولیاء کی مدد کر سکتا ہوں. اب یظن الذی یحاربنی ان یقوم لی. یہ جو میرے مقابلے پہ ہے کیا سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا مقابلہ کر لوں گا؟ ام یظن الذی یعادینی یعجزنی، یا مجھے نعوذ باللہ عاجز کر دے گا؟ ام یظن الذی یبعثنی یسرقنی یفرطنی، یا یہ سمجھتا ہے کہ میرے عذاب سے بھاگ جائے گا، میں نہیں پکڑ سکوں گا؟ وکیف وانا السائر فی الدنیا والآخرہ لا اغنصبها الی لا اکل نصرتهم الی غیری. میں ان کی مدد کرنے والا ہوں اپنے اولیاء کی، ان کی حفاظت میں کسی اور کے ذمہ نہیں لگاتا. یہ سب باتیں جب ہو گئی تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. هذا سوال من موسیٰ علیہ السلام ربی عز وجل. اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میں آپ کی دعوت کو سمجھوں بھی اور صحیح طریقے سے دعوت دے سکوں. فإنه قد أمره بالنذير وخطب خطب، چونکہ اللہ نے ان کو ایک بڑے کام کے لیے حکم دیا تھا. فرعون کا مقابلہ کرنا کو مذاق تو نہیں ہے. بازو الى اعظم ملک لا وجه الارض، اس وقت وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا. وَأَجْبَرَهُمْ، اور بڑا جبار تھا. وَأَشَدُّهُمْ كُفْرًا، اور سب سے بڑا کافر تھا. وَأَكْثَرُهُمْ جُنُودًا، اور بہت بڑے لشکر والا تھا. وَأَعْمَرُهُمْ مُلْكًا، اور بہت بڑے ملک کا بادشاہ تھا. وَأَطْغَاهُمْ وَأَبْلَغُهُمْ تَمَرُّدًا، اور سرکشی میں آخری حد پہ پہنچا ہوا تھا. بلغ من امره انه لا يعرف الله، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں کسی کو خدا نہیں جانتا، میں تو خود خدا ہوں نعوذ باللہ. بلا يعلم اله غيره هذا وقد مكر موسى في داره مدة وليدا عندهم في هجر فرعون على فراشه. اللہ فرماتے ہیں یہ وہی فرعون ہے جس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام رہے اور جس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں پرورش پائی. ثم قتل منهم نفسا، پھر ان کا بندہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے مر گیا. فخافوا من يقتلوه، ڈر گئے کہ مجھے اس کے عوض میں قتل نہ کر دیں. فهرب منهم هذه المدة بكمالها، وہاں سے مصر چھوڑ کے پھر آپ مدین آ گئے. ثم بعد هذا بعثه ربه إليهم نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل. اب اللہ نے ان کو اپنا نبی بنا کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا کہ ان کو دعوت دو ان یعبدوہ وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں. فرعون کیا وہ ایک بندہ ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اے ان لم تكن انت عوني ونصيري وعضدي وظهيري. یا اللہ اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے تو فلا طاقت لی، میری طاقت نہیں کہ میں اس ظالم کے ساتھ مقابلہ کر سکوں. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
اور اللہ میری زبان پہ جو گرا لگے اس کو بھی کھول دیں تاکہ لوگ میری بات بھی تو سمجھیں. جب سمجھیں گے نہیں تو میں دعوت کیسے دوں گا؟ اس کی وجہ لکھی ہے علماء نے اللہ عالم کہ موسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو ایک دن فرعون نے، آخر بچہ بچہ ہوتا ہے، اپنا ہو پرایا ہو، اس نے اس کو محبت سے اٹھایا. جب اس بچے کو اٹھایا موسیٰ علیہ السلام تو تھپڑ مارا فرعون کے چہرے پہ. وہ بدبخت سمجھ گیا، اس نے کہا ہاں یہی وہ بچہ ہے جس کے ہاتھ میں نے قتل ہو. اس نے اپنی بیوی سے کہا دیکھ لیا تم نے، اسی کو پالا ہے تم نے. اس نے کہا فرعون تم بادشاہ ہو کہ کیسی بچی والی باتیں، بچے بچے ہوتے اس کو پتا ہے کہ تم فرعون. اس نے تمہاری داڑھی میں موتی شوتی لگے ہوئے دیکھے تو پکڑا تھا کہ بھائی میں موتی اتار دوں. اور نہیں یہ وہی بچہ ہے. اور نے کہا اچھا دیکھو بس امتحان کرتے ہیں، ایک بڑے لگن کے اندر انگارے رکھ دو، ایک کے اندر رکھ دو ہیرے جواہرات، اور پھر دور سے موسیٰ علیہ السلام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. وہ اس وقت گھٹنوں پہ بسر کے چلتے تھے. اب اگر یہ انگاروں کی طرف جاتا ہے جس کا معنی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں کہ فرعون کون ہے اور اس کی داڑھی کیا ہے. اگر یہ ہیرے جواہرات جا کے اٹھاتے ہیں معنی یہ سمجھتا ہے سب کچھ. فرعون کے دماغ کو بھی بات لگ گئی کہ بات بڑی معقول تھی. جب منطقی بات کی جائے تو آدمی سمجھ جاتا ہے. انہوں نے آرڈر کیا، آ گئے دور سے موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا کہ جاؤ، اور چمکتی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے بچے ویسے ہی دوڑتے. اللہ کی شان ہے کہ روایات میں آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سیدھے موتیوں کی طرف جا رہے تھے. اللہ نے حکم دیا جبرائیل اس کو ادھر پھیرو، یہ تو ادھر جا رہا ہے پھر تو سارا راز ہی کھل جائے گا. تو جبریل علیہ السلام نے ان کو پھیرا تو اس نے آ کے ایک انگارہ اٹھایا، فوراً منہ میں ڈالا اور زبان جل گئی. تو آسیہ نے کہا ہاں پھر آپ بتا رہے ہاں ٹھیک ہے تم ٹھیک کہتی ہیں، اچھا ہوا کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا ورنہ تو یہ بے گناہ قتل ہو جاتا میرے ہاتھوں سے. اس وجہ سے زبان پہ لکنت آ گئی. جب بات کرتے تھے نا تو بات صحیح نہیں نکلتی تھی، جس کے لیے آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری لسان کھول دیں، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ کیوں؟ وذالک ما کان اصحابہ من اللزغین عرض علیہ التمر والجبرا. جب آپ کے سامنے کھجوریں بھی رکھی گئیں اور آگ کے انگارے بھی رکھے گئے، فاخذ الجبرۃ وضعها علی لسانہ، تو آپ نے انگارہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا. کما سیاتی بیانہ وما سال ان یذو ذلک الکلی بلا سیذ الائی ویحصل لهم فوق ما یرون قدر الحاجت. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ انہوں نے اتنی مانگا کہ بس لوگ میری بات سمجھ کہتے پوری طرح کھول دیں. اللہ قادر تھے پوری زبان کھول دیں، لیکن جتنا مانگا اتنا کھول دیا. وَلَوْ سَعَلَ الْجَمِيعَ ذَلْ وَلَكِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَسْأَلُونَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ. لیکن انبیاء کی شان یہ ہے کہ اتنا مانگتے ہیں جتنا ضرورت ہو. وَلِهَذَا بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ قال اللہ اخباراً عن فرعون. اسی لیے جب فرعون کے مقابلے پہ گئے تو فرعون نے یہ کہا تھا کہ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین. کیا میں بہتر ہوں گا یہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور جس کی زبان ہی کھلی ہوئی نہیں ہے کہ بات کھل کے کر سکے، یہ میرا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے. وقال حسن البصری وهل عقدة من لسانی قال هل عقدة واحدة ولو صار اکثر من ذلك. چونکہ آپ نے ایک عقدہ کھولنے کا سوال کیا تھا، عقدتن ایک کھل گیا. وقال اشکا موسیٰ ما يلخب من عرفنا القدیر وعقدة لسانه فإنه قال في لسانه عقدة تمنع من كثير من الكلام. وسأل أبويه يعينه بأخي هارون يكون له ردءا. اور یہ بھی سوال کیا کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ شریک کر دے تاکہ میری طاقت کا ذریعہ بنے. وَيَتَكَلَّمُ عَنْهُ بِكَثِيرٍ مِّمَّا لَا يَفْقَهُ بِهِ لِسَانُهُ. اور اگر زیادہ بات کرنی ہوگی تو حضرت ہارون بڑے فصیح اللسان ہیں. وسأل ربه وَاسْكَمَا آتَاهُ سُؤَالَهُ فَحَلَّ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِهِ. اللہ نے کھول دیا. ہارون کو بھی اللہ نے نبی بنایا
وقال حدثنا بقية عن أرطاة بن المنذر حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب قال أعطاه ذو قرابة له وقال له ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك ولست تعرب في قراءتك فقال قرزي ابن أخي الأسراف وكذا حدثت قال نعم قال فإن موسى إنما صار أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه من سائر كلام نسلها. اس میں آتا ہے کہ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ اس کے کچھ رشتے دار آئے اور نے کہا کیا بات ہے تم کھل کے زبان سے بات بھی نہیں کر سکے, اور نے کہا میری زبان بھی اتنی کھلتی ہے جتنے تم سمجھ لیتے ہو. یہی موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا اور کہ میری بات بس سمجھ سکے, میری بات سمجھ تو رہے ہو, باقی فساد بلاغت کی کیا ضرورت ہے. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ هَذَا أَيْضًا سُؤَالٌ مُرْسَلٌ فِي أَمْرٍ خَارِجِيٍّ عَنْهُ وَهُوَ مُسَاعَدَةُ أَخِي هَارُونَ لَهُ. قال الثوری ابی سعید بن عباس انه قال نبئ هارون, اللہ نے اسی وقت حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا. حين نبئ موسى علیہ السلام فقال نبی ہارون ذکر عن نبی بین عبداللہ ابو سام تشام نبی عائشہ خالد بما كانت تعتبر فنزلت بواد الاعراب. بی بی عائشہ عمرے کے لیے تشریف لا رہی تھی تو راستے میں آپ کا قیام ہوا کچھ ایسے لوگوں پر جو دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں. فسمع يقول اي اخر كان في الدنيا انفال اخيه, تو نے سنا کہ ایک آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں ابھی دنیا میں سب سے بہتر بھائی کون تھا جس نے بھائی کو فائدہ پہنچایا ہو. قالوا لا ندري, انہوں نے کہا پتہ نہیں. قال انا والله ادري, انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے. قال فقلت في نفسي به هل فيه لا يستثنى, کہ اللہ کے بندے نے قسم کھائی ہے کہ میں جانتا ہوں, یہ پتہ نہیں کیا کہتا ہے. ان اولیاء اخر كان في الدنيا انفال. قال موسیٰ ہی نہ سأل علیہ کوئی نبوت, انہوں نے کہا سب سے بہتر فائدہ دینے والا بھائی موسیٰ علیہ السلام جس نے اپنے بھائی کو بھی نبوت دلا دی. فقلت صدق واللہ فقلت من هذا قال اللہ تعالیٰ بسنا موسیٰ عند اللہ وجیہا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی شان والے تھے. اشدد به اذری مانا ظہری, میری پشت مضبوط کرے. واشرکو فی امری فی مشاورتی, تاکہ میرا بھائی میرے ساتھ مشورے میں بھی شریک ہوگا اور جب ہم اکٹھے ہوں گے کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. قال لا يكون ذاکر اللہ کثیرا الا قائما وقائدا ومستجیا. آدمی ذاکرین میں تب شمار ہوتا ہے جب کھڑا ہو تو اللہ کا ذکر, بیٹھا ہو تو اللہ کا ذکر, لیٹا ہو تو اللہ کا ذکر. اور اس کے بعد کہتے ہیں انک کنت بنا بصیرا فی استفائک ناویتائک ایانا النبوۃ وبعثتک لنا الہ وبعثتک لنا الہ فرعون فلک الحمد علی ذلک. تو اللہ پاک آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے پیغام کے لیے چن لیا اور ظالم کے پاس آپ نے ہمیں پیغام دے کے بھیجا ہے. تو یہ آپ, اور اس سے بعد علماء نے استدلال کیا ہے کہ میرا بھائی بھی جب میرے ساتھ ہوگا تو ہم مل کے تیرا ذکر, تو جماعت کے ساتھ ذکر میں زیادہ برکت ہوگی. اکیلا آدمی ہو لیکن جب دو ہو جائیں, جب تین ہو جائیں, جو اسی لیے اللہ نے داؤد علیہ السلام کے لیے بھی پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ جب داؤد علیہ السلام ذکر کریں ساتھ پہاڑ بھی ذکر کریں. اللہ الجبال واللہ اعلم.